بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی سازش۔ حضرت یوسف جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، حکمت، صبر، تحمل اور پاک بازی وغیرہ ہر کے خوبی عطا کی۔ زلیخا حضرت یوسف کے حسن و جمال پر فدا تھی۔ حضرت یوسف کو جب اس کا اندازہ ہوا تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے رہے۔ یوں زلیخا خود بھی نہایت حسین جمیل تھی۔ ایک بار دائی نے زلیخا سے اس کی خیریت پوچھی تو اس نے اپنی عزیزی، پریشانی اور یوسف کی بے پرواہی کا ذکر کیا۔ اس نے نہایت حیرت سے کہا، تمام شہر تجھے ایک جھلک دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے اور یوسف تجھ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ زلیخا ایک روز ایک خاص محل میں تخت پر بیٹھی۔ محل میں تمام عیش و آرام کے سامان مہیا تھے۔ اس نے یوسف کو کسی بہانے سے طلب کیا اور یوسف کی طرف نہایت بے قراری سے بڑھی۔ حضرت یوسف نے کہا، عزیز مصر میرا سرپرست اور محسن ہے، مجھ سے یہ خیانت نہیں ہو سکتی۔ زلیخا نے کوئی عذر نہ سنا اور صاف طور پر اپنا عشق جتانے لگی اور کہا، اگر تو میری آرزو پوری کرے گا تو میں اپنے تمام سامان اور زر و زیورات خیرات کر دوں گی تاکہ تیرے گناہ کا کفار ہو سکے، خدا تیرا گناہ معاف کر دے۔ یہ بحث مباحثہ چلتا رہا۔ زلیخا نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ حضرت یوسف کے دل میں بھی زلیخا کے لیے کچھ خیال پیدا ہوا، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے اس پر نفس اور شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف خدائی برہان اور دلیل کی وجہ سے برے سے بچے اور زلیخا سے ہاتھ چھڑا کر کمرے سے بھاگ لیے۔ زلیخا پیچھے دوڑی اور یوسف کی قمیض پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ قمیض پیچھے سے پھٹ گئی اور حضرت یوسف دروازے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے زلیخا بھی باہر آئی۔ باہر نکلتے ہی دیکھا کہ عزیز مصر باہر کھڑا ہے۔ حضرت یوسف تو خاموش رہے، لیکن زلیخا نے اپنی کفت مٹانے کے لیے کہا، اس شخص کو کیا سزا ہے جو تیرے گھر سے برائی کا ارادہ کرے؟ ایسے شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ حضرت یوسف نے کہا، میں بے گناہ ہوں، کسی نے مجھ پر ڈورے ڈالنے چاہے۔ اس موقع پر خدا کا خاص کرم ہوا۔ ایک بچے نے حضرت یوسف کی سچائی اور پاک بازی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں، اور اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں۔ دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف کی پرہیزگاری اور زلیخا کا قصور ظاہر ہوا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا، وہ درگزر سے کام لے۔ اس نے پسند نہ کیا کہ لوگوں میں یہ واقعہ مشہور ہو۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ کوشش کے باوجود بات چھپ نہ سکی۔ صحیح ہے، عشق اور مشق پیچھے نہیں رہ سکتے۔ مصر کی عورتیں زلیخا کو طعنے دینے لگیں اور کہنے لگی، اسے کیا ہو گیا ہے جو اپنے غلام سے عشق کرتی ہے اور غلام ہے کہ اسے خاطر میں بھی نہیں لاتا۔ جب زلیخا کو یہ خبر ہوئی تو اس نے ایک محفل سجائی اور شہر کی عورتوں اور خاص طور پر حکام کی بیٹیوں کو دعوت دی۔ محفل میں سب عورتیں شریک ہوئی۔ اس موقع پر زلیخا نے کسی بہانے سے حضرت یوسف کو بلایا۔ جب عورتوں کی نگاہ حضرت یوسف پر پڑی تو حیران اور شدر رہ گئی اور ان کے منہ سے نکلا، ارے یہ تو انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، یہ ہے اس کی محبت جس کا تم مجھے طعنہ دیا کرتی ہو۔ زلیخا نے کہا، ہم نے اس پر ڈورے ڈالے تھے، یہ اگر میری بات نہ مانے گا تو لازماً قید میں پڑے گا۔ ساری عورتیں اپنے گھروں کو واپس ہو گئی، مگر دو عورتیں جو بڑی چرب زبان تھی رکی رہی۔ ان کا ارادہ تھا کہ یوسف کو راہ پر لا کر رہے گی۔ انہیں زبانی اور میٹھی باتوں پر بڑا بھروسہ تھا۔ وہ اس بات کو نہیں جانتی تھی کہ یوسف وہ پاک باز شہباز ہے جو ہوا اور ہوس کے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ ایک نے جا کر یوسف سے کہا، تو زلیخا کی بات کیوں نہیں مانتا؟ تو اگر آفتاب ہے تو وہ کسی چاند سے کم نہیں۔ تیری بھلائی اسی میں ہے کہ زلیخا کو نا امید نہ کر۔ حضرت یوسف نے کچھ ایسی نصیحت فرمائی کہ وہ عورت حیران اور خاموش ہو کر واپس آ گئی۔ اس کے بعد دوسری عورت نے جا کر حضرت یوسف سے کہا، اگر تو نے زلیخا کی آرزو پوری نہ کی
اور اپنی ہٹ پر قائم رہا تو جلد ہی قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت یوسف پر اس کے ڈرانے دھمکانے کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ یہ عورتیں ناکام واپس ہو گئی۔ ان تمام باتوں سے حضرت یوسف نے تنگ آ کر جناب الہی سے فریاد کی، خداوند، جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس سے اچھا تو میرے لیے قید خانہ ہی ہوگا۔ اس گلستان سے بہتر تنہائی ہے۔ وہ دونوں عورتیں جنہیں خود بھی حضرت یوسف سے محبت ہو گئی تھی، زلیخا کے پاس گئی اور کہا، یوسف کو چند روز کے لیے قید خانے میں بھجوا دو۔ اس طرح ممکن ہے کہ وہ اس عیش و آرام اور سزا سامان قدر لانے اور قید خانے کی وحشت میں تیرا قطر معلوم ہو جائے۔ اس طرح ممکن ہے کہ وہ اس عیش و آرام اور ساز سامان قدر لانے اور قید خانے کی وحشت میں تیری قدر معلوم ہو۔ زلیخا کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا، اس عبرانی غلام نے مجھے تمام خلق میں رسوا کیا، اسے لازماً قید خانے میں بھیج دو تاکہ لوگ یہ جانیں کہ میرا دامن اس گناہ سے پاک ہے اور قصور ہے تو غلام کا۔ عزیز نے اپنے خاص لوگوں سے مشورہ کیا، سب نے زلیخا کی رائے سے اتفاق کیا۔ اس طرح حضرت یوسف محل سے قید خانے پہنچے۔ حضرت یوسف کو بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ اب وہ فریب اور فتنے سے بالکل محفوظ تھے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ جواب ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں۔ آگے بھی اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں فالو کریں۔